السلام علیکم کلاس سکس آج ہمارا سبق ہے حج اور اس کی اہمیت۔ پہلے اوپر والی لائن پڑھ لیتے ہیں۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حج مبرور کا آتا ہے مقبول اور قبول ہونے والا حج، تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ مفہوم یعنی اس کا باقاعدہ ہم اچھی طریقے سے سمجھیں۔ مفہوم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا۔ تو حج کیا ہے اس کو اب ہم صحیح طریقے سے سمجھیں گے، اور اسلام میں حج کیا ہے اور حج کے میننگ کیا ہے۔ حج اسلام کا ایک نہایت ہی اہم رکن ہے جس کے معنی زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ آپ کو ارکان پتہ ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج۔ تو یہ جو ہے وہ حج اسلام کا اہم رکن ہے، یعنی کوئی جب اسلام قبول کرتا ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے یہ 5 ارکان پورے کرنا ضروری ہوگا۔ اور جیسے کلمہ شہادت پڑھنا ہوگا، نماز فرض ہو جاتی ہے، وہ ادا کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی یہ سارے 5 ارکان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اور اس میں کلمہ شہادت ہے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، 3 جو ہیں وہ جسمانی عبادت ہیں اور 2 جو ہیں وہ مالی۔ جب یعنی اتنا مال آ جائے تو پھر وہ حج اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور 3 جو ہیں وہ کلمہ شہادت اور نماز اور روزہ، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے وہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، سب کو روزہ اور نماز وغیرہ ادا کرنی ہوگی۔ حج اور زکوٰۃ جب فرض ہوتا ہے جب وہ اس کے پاس مالی استطاعت ہو۔ اب یہاں پر حج کے حوالے سے پورا ہم پڑھیں گے۔ حج اسلام کا ایک نہایت ہی اہم رکن ہے جس کے معنی زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی مقدس مقام پر جانا۔ تو اس کی جو اصل معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ زیارت کرنا، زیارت کرنے کا ارادہ کرنا، یعنی کسی مقدس مقام پر جانا۔ اسلام میں حج کیا ہے؟ اسلام میں حج سے مراد خاص عبادت کے ارادے سے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا، چکر لگانا اور مقدس مقامات میں حاضر ہو کر مخصوص اعمال اور آداب بجا لانا ہے۔ یعنی اسلام میں حج کیا ہے؟ اسلام میں خانہ کعبہ جانا، وہاں پر طواف کرنا، خانہ کعبہ کا 7 دفعہ چکر لگانا، اور وہاں پر جو جگہیں ہیں، مقدس جگہیں ہیں، وہاں پر جانا اور کچھ آداب بجا لانا، یعنی وہاں پر جا کے عبادتیں کرنا، یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ حج کہلاتا ہے۔ اور ویسے عام معنی کیا ہیں حج کے؟ زیارت کرنا، یعنی کسی پاک و مقدس مقام پر جا کر اس کی زیارت کرنا۔ اب حج کی فرضیت۔ حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے اور یہ مسلمانوں پر سن 9 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ حج ہر عاقل و بالغ، تندرست اور صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا آپ کو 5 ارکان جو اسلام کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور یہی دیکھیں یہاں پر حج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے، اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ یعنی اب استطاعت رکھے، اب کس پر فرض ہو جاتا ہے یہ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ حج کس پر فرض ہوگا۔ حج اس شخص پر فرض ہوگا جو عاقل ہو، یعنی ذہنی مریض نہیں ہو۔ اگر پاگل ہے، ذہنی مریض ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، بالغ ہو، یعنی بڑا جوان شخص ہو، بچوں پہ حج فرض نہیں ہے۔ عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب حیثیت ہو اور صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کے اخراجات پورے کر سکتا ہو، تو اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ حج فرض ہو جائے گا، اور کسی ظالم حکمران نے بھی نہ روکا ہو۔ اب یہ شخص پہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ حج کرے۔ اب اس میں کیا ہے کہ صاحب حیثیت اتنا مال ہو۔ اب مال کی مقدار کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلے گی، مناسب کس طریقے سے پتہ چلے گی؟ وہ یہ کہ اب ظاہر ہے جب ہم حج کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو وہاں پر ٹھہرنا ہوگا، تو ہوٹل کا کرایہ ہے اور سفر کا کرایہ ہے، یہ سارا جو کرایہ بنتا ہے، اور جو وہاں پر ہم نے خرچہ کرنا ہوگا، ٹھہرنا ہے، کھانا پینا ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ سب کیا ہے؟ اتنا پیسہ اگر اس کے پاس ہو کہ وہ جمع کر سکتا ہو۔ اب پیکیجز ہوتے ہیں مختلف قسم کے۔ اب ہوٹل 5 اسٹار ہوٹلز بھی ہوتے ہیں اور نارمل ہوٹلز بھی ہوتے ہیں، بالکل لو کوالٹی کے ہوٹلز بھی ہوتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ جو آپ کے علاقے میں
یا آپ کے ملک پہ سب سے سستا پیکج جو آ رہا ہے اور وہ اتنے پیسے آپ جمع کر سکتے ہیں، اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں، تو حج فرض ہو جائے گا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ 5 اسٹار والے پیسے ہوں، خوب زیادہ پیسے ہوں تبھی فرض ہوگا، نہیں، سب سے کم پیکج میں سب سے کم قیمت کا جو حج ہو رہا ہوگا اس میں اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں، اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، تو حج فرض ہو جائے گا اس شخص پہ، صحیح۔ اور وہ حج ادا نہ کرے تو اس کی سزا بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ کیا ہوگی۔ تو یہ تو ہو گیا، ہم نے فرضیت پڑھ لی، یعنی یہ ویسے اگر ہم دیکھیں، اگر آپ سے پوچھا جائے حج کی فرضیت کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ 5واں رکن ہے اور سن 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، اور کس کس پر فرض ہے، کون اس فرض میں آ جائے گا، کس کے اوپر فرض ہو جائے گا، یہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور تندرست ہو، صحت مند و تندرست ہو، صاحب حیثیت ہو، اور یعنی صاحب استطاعت ہو، یعنی جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہو، صحت مند تندرست ہو اور صاحب استطاعت ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اس پر خرچہ کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر فرض ہو جائے گا اور اسے وہ ادا کرنا ہوگا۔ حج فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حج ادا کیا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حج کیا ہے اور اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ وداع کا مطلب ہوتا ہے رخصت ہونا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیا اور اس کے 3 مہینے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، بار بار اگر کوئی کرے تو اس کا ثواب ہے اور اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ فرض ہے، ایک دفعہ اپنی زندگی میں یہ فرض ادا کر لے تو اس کا فرض ہو جائے گا پورا۔ اب حج عمرے کے احکام کیا ہے؟ حج و عمرہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھیں۔ اب میقات کیا ہے؟ حج اور عمرہ، حج جو ہے وہ بڑا حج کہلاتا ہے، حج اکبر، اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، یعنی چھوٹا حج، لیکن اس میں تھوڑے سے جو مناسک ہیں یا ارکان ہیں اس کے تھوڑے کم ہیں، اور حج کے بڑے حج اکبر کے ارکان اور مناسک زیادہ ہیں۔ تو عمرہ جو ہے وہ آپ کا ادا ہو جاتا ہے خانہ کعبہ ہی میں، خانہ کعبہ کا طواف ہے، اس میں صحیح ہے صفا و مروہ کے درمیان، اور 2 نفل مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرنا ہے، تو اس طرح عمرہ ہو جاتا ہے۔ اور حج جو ہے وہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے۔ ابھی ہم پورا تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں انہوں نے جو ہے وہ عمرہ ادا کرنا بتایا ہے، پھر اس کے بعد حج ادا کرنا بتایا۔ اب اس میں آپ کو یہ پہلے بتا دیتی ہوں کہ ہم جو پاکستان سے لوگ جانے والے ہیں یا دنیا کے دوسرے علاقوں سے جاتے ہیں، اسپیشلی خاص طور پر جو پاکستان سے جانے والے لوگ ہیں، وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ 3 طرح کا حج ہوتا ہے، ایک تو حج قران کہلاتا ہے، حج تمتع کہلاتا ہے، اور حج افراد۔ تو ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے ہم ایک ہی چیز میں، ایک ہی سفر میں 2 فائدے اٹھاتے ہیں۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی ہم حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو جب یہاں سے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں تو پہلے اسے عمرہ ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر 8 تاریخ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک اپنے ہوٹل وغیرہ میں ٹھہر کے انتظار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 8 کو دوبارہ احرام پہن کے حج کی نیت کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ تو اب حج و عمرے کے بیسک تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں سے پورے تفصیل سے احکامات پڑھتے ہیں۔ حج و عمرہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھیں۔ میقات کیا کہلاتا ہے؟ میقات وہ جگہ ہے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے یا حج یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ اگر اس جگہ کو، یہ جگہیں خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہیں، یہ آپ کو تصویر میں یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی، خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو ہے وہ میقات کی جگہیں ہیں، یہاں پر نیت کر لینا اور احرام پہننا ضروری ہے۔ اگر اس جگہ کو کراس کر کے آگے چلے گئے، یعنی مکہ کی حدود کے اندر داخل ہو جائیں گے اور آگے چلے جائیں گے، تو پھر دم دینا ہوتا ہے۔ دم کیا کہلاتا ہے؟ یعنی آپ کو جانور ذبح کر کے اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر یہ دم نہیں دیا تو پھر وہ حج جو ہے وہ بالکل خراب ہو جائے گا، حج ہوگا نہیں۔ تو اس لیے اس جگہ پر، میقات کی جگہ پر لازماً اگر حج اور عمرے کی نیت ہے تو، اور اس کے لیے جا رہے ہیں، تو حج اور عمرے جانے والوں کے لوگوں کے لیے اس میقات پر نیت کر لینا اور احرام باندھنا ضروری ہے۔
اور اس میں مرد کا احرام 2 چادریں ہیں، اور ایک چادر تہمت کے طور پر جس کو ازار کہا جاتا ہے، اور دوسری چادر جس سے اوپر والا بدن کا حصہ ڈھانپا جاتا ہے جس کو ردا کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو حاجی لوگ ہوتے ہیں وہ سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور 2 چادریں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک نیچے باندھ لیتے ہیں مرد اور ایک اوپر جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں چادر کے طور پر۔ تو جو نیچے باندھتے ہیں اسے ازار کہا جاتا ہے، اسے ہمارے یہاں اردو میں تہمت بھی بولتے ہیں، اور جو اوپر جسم کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے یا چادر ڈالی جاتی ہے اسے ردا کہا جاتا ہے۔ اور عورتوں کا احرام سلے ہوئے سادہ کپڑے ہیں، جو بھی وہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ سادہ کپڑے ان کے جو ہے وہ احرام ہوگا۔ بس یہ ہے کہ صرف کلائیاں یہ آپ کے ہاتھ نظر آنے چاہیے، بال پورے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، پورا جسم فل ڈھکا ہوا ہوگا، صرف چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں بس یہ نظر آنے چاہیے، باقی پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور جو بھی کپڑے انہوں نے پہنے ہوں وہی ان کا احرام ہو جائے گا۔ احرام پہننے کے بعد 2 رکعتیں نفل نماز ادا کی جاتی ہے، اور بعد میں تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھ کر احرام حج اور عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ اب جب احرام پہن لیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ نفل نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ تلبیہ کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک میں حاضر ہوں، ان الحمد تمام تعریفیں تیری ہی ہیں، والنعمت اور تمام نعمت بھی تیری ہے، لکا ولکل والملک لا شریک لک، اور تاری بادشاہی تیری ہے اور اس کا تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، تلبیہ پڑھا جاتا ہے اور نیت کر لی جاتی ہے۔ اب عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو عمرے کی نیت کر لی جاتی ہے، اور حج کی نیت تو ذوالحج کی 8 تاریخ کو کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ ہے کہ دوسرے جو حج میں نے ابھی آپ کو بتایا قران وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں دونوں عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت کرتے ہیں، لیکن وہ ذرا کیا ہے کہ پورے وقت جو ہے وہ احرام میں ہی رہنا ہوگا، اور عمرہ کرنے کے بعد بھی احرام نہیں اتارتے، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ ہم یہاں سے پاکستان سے جانے والے لوگ پہلے عمرہ ادا کرتے پھر احرام کھول دیتے اور جو ہے وہ پھر اپنے سادہ کپڑوں میں ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہن کے اور پھر حج جو ہے وہ حج اکبر کرتے ہیں۔ تلبیہ پڑھ کر احرام حج اور عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا 7 بار طواف کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اللہ کا گھر ہے اس کا 7 بار چکر لگایا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انوار اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس جگہ کو بیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طواف کہا جاتا ہے۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہے، اور اگر مقام ابراہیم پہ بہت زیادہ رش ہو تو کہیں بھی جگہ مل جائے خانہ کعبہ میں تو یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر سکتے ہیں، جہاں کہیں جگہ مل جائے۔ اس کے بعد حاجی یا عمرہ کرنے والے کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے جانا ہوتا ہے۔ اب یہ صفا مروہ کہاں ہیں؟ بالکل خانہ کعبہ کے قریبی 2 پہاڑ ہیں، صفا اور مروہ۔ اب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اسے صحیح کہا جاتا ہے۔ اور یہ کرنے کے بعد اب یہ زمزم بھی اسی کے بیچ پہ پی لیتے ہیں، نفل ادا کرنے کے بعد مقام ابراہیم میں نفل ادا کرنے کے بعد زمزم بھی پیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحیح کی جاتی ہے، اور صحیح کے بعد جو ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد مرد لوگ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سر منڈوا لیتے ہیں یا بال چھوٹے کروا لیتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے، اور اسے قصر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ تمام بالوں کو سمیٹ کر اور ایک پور کے برابر اپنے بال کاٹ لیتی ہیں، تو یہ عمرہ پورا اس طریقے سے ادا ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، یعنی اپنے سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 8 ذوالحج کو جو ہے وہ پھر حج کی تیاری کرتے ہیں اور حج کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ اب یہ جو صحیح انہوں نے بتائی ہے کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ چکر لگائے جاتے ہیں، 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں اور 7 مرتبہ دوڑنا ہوتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہاں پر انہوں نے بتائی ہے۔ صحیح کے معنی دوڑنا ہے، یہ دوڑ حضرت ہاجرہ کی رضی اللہ عنہا کی
یاد منانے کے لیے کی جاتی ہے جب وہ پریشانی کی حالت میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ 7 بار دوڑنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے زمین پر ایڑھی لگائی جس کے اثر سے پانی کا چشمہ پھوٹ کر نکلا جو زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نہایت بابرکت پانی ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں خانہ کعبہ میں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت بی بی حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ خانہ کعبہ بہت دور ہے فلسطین سے آ کر وہ انہیں یہاں پر چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ جگہ بالکل ریگستان تھی اور خالی تھی، کوئی بھی شخص یہاں پر نہیں تھا، صرف اور صرف بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چند کھجوریں اور تھوڑا پانی دے کر یہاں انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس۔ اب ہوا یہ کہ وہ پانی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو بی بی حاجرہ بہت پریشان ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت پیاس لگ رہی تھی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں جو ہے وہ صفا پر بچے کو اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ کر وہ صفا کے اوپر چڑھ کے دیکھ رہی تھی کہ کہیں پانی مل جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی لوگ نظر آ جائیں تو میں ان سے پانی لے لوں، اور بچے کی بھی فکر ہو رہی تھی تو بھاگ کے بچے کے پاس آتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مروہ پر چڑھ جاتی تھی۔ تو کیا ہے کہ اس طرح کبھی صفا پہ جا رہی تھی کبھی مروہ پہ جا رہی تھی، اس طرح وہ دوڑ رہی تھی اور بار بار دیکھ رہی تھی کہ کوئی پانی کا بندوبست ہو جائے، کوئی قافلہ آ جائے تو ان سے میں پانی لے لوں، اور ادھر بچے کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ تو یہ جو دوڑ وہ لگا رہی تھی اس میں نہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، نہ اپنے شوہر کے حوالے سے کوئی بات زبان سے نکالی کہ مجھے کہاں چھوڑ کے چلے گئے، اور اس طرح کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، وہاں سے ایک دم پانی کا چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑا اور خوب پانی بہا، اور زمزم اس لیے وجہ سے اس کا جو ہے وہ زمزم نام پڑا کہ حضرت بی بی حاجرہ کہہ رہی تھی ٹھہر جا کیونکہ اتنا بہے چلے جا رہا تھا کہ وہ رکتا نہیں۔ انہوں نے باڑیں لگائیں اور کوشش کی کہ کسی طرح سے پانی رک جائے کیونکہ بے تحاشا پانی بہہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے کہا ٹھہر جا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں زمزم، تو زمزم کے نام سے یہ جو ہے وہ پانی پھر مشہور ہو گیا، اور یہ نہایت بابرکت پانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو حضرت بی بی حاجرہ کی یہ جو دوڑنا تھا یہ اتنا پسند آیا، اور اس میں ظاہر کسی قسم کا کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، اور بچے کا بھی انہوں نے خیال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد جب اس طرح سعی وغیرہ سب کچھ کر لی جاتی ہے، اور ابھی میں نے بتایا آپ کو عمرہ کس طریقے سے ہو جاتا ہے، تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، اور مرد حضرات جو ہے وہ اپنا سر منڈوا لیتے ہیں یا پھر بال بہت چھوٹے کروا لیتے ہیں، اور خواتین ایک پور کے برابر بال کاٹ لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جہاں وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے ہیں وہاں پر 8 تاریخ تک کا انتظار کرتے ہیں۔ جب 8 تاریخ ہوتی ہے تو پھر اب حج کے لیے احرام باندھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حج کی نیت کرتے ہیں۔ حج کے احکام میں 8 ذوالحجہ کی صبح کو مینا کے مقام پر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اب حج کا جو سلسلہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے مینا کا میدان جو ہے وہاں پر جانا ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ مینا میں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ مینا میں ٹھہرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمل کی یادگار ہے۔ اب مینا میں جو ہم ٹھہرتے ہیں وہ کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اب اس میں کیا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کون سی یاد ہم مناتے ہیں؟ اس میں ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، جیسے ہم جانور ذبح کرتے ہیں قربانی پر، تو وہ انہوں نے خواب میں دیکھا۔ اب یہ 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ خواب میں دیکھا تو وہ انہوں نے اس کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے فرمانبردار اور نیک تھے کہ فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر دیجئے، میں راضی ہوں، یعنی میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
یہاں پر مینا کے مقام پر لے گئے اور وہاں لے جا کے جو ہے وہ ذبح کیا۔ اب انہوں نے تو ان کو لٹا کر اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کر رہے تھے، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مینڈھا آ گیا، یہ بھیڑ کی قسم کا، اور جب دیکھا تو ذبح مینڈھا ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح تھے۔ اور یہ نبیوں کے ہمیشہ جو ہے وہ سچے خواب ہوتے ہیں، اور وہ سچا خواب تھا، اور انہیں وہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا وہ انہوں نے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بنا دیا، تمام جو ہے وہ امت کے امام ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ ان کو بنی اسرائیل یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بہت زیادہ پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے وہ ہمارے حج کا حصہ بنا دیا۔ تو مینا میں ٹھہرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عمل کی یادگار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اس دوران 3 بار 3 جگہوں پر شیطان آڑے آیا۔ اب اس میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر جا رہے تھے تو 3 دفعہ یہ شیطان نے ان کو جو ہے نا روکنے کی کوشش کی، مطلب کہ اللہ کے حکم کے وہ کے اوپر عمل نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگانے کے لیے 3 جگہوں پر 7 مرتبہ کنکریاں پھینکی۔ اس عمل کو رمی الجمار کہا جاتا ہے۔ اب جب وہ بار بار تنگ کر رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں ماری ہیں، 7 کنکریاں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو کنکریاں مارنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حج کا حصہ بنا دیا ہے، یعنی اب وہ وہاں پر جہاں شیطان نے جو ہے وہ تنگ کیا تھا، روکنے کی کوشش کی تھی، ان جگہوں پر نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ کنکریاں مارنی ہوتی ہے، 7 کنکریاں۔ تو تینوں جگہوں پہ وہ شیطان کی جو ہے وہ نشانات ہیں، اور اس پہ وہ جو ہے وہ کنکری مارنی ہوتی ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ حج کا حصہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حاجی کو 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات پر سورج کے زوال سے پہلے پہنچ کر ٹھہرنا ہوتا ہے، جسے وقوف عرفات کہا جاتا ہے۔ حج کے لیے عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن ہے، اس عمل کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد جو ہے 8 ذی الحجہ کا تو مینا میں ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو عرفات پہنچنا ہوتا ہے، اور سورج کے زوال ہونے سے، سورج کے یعنی 12 بجے کے بعد سے جو زوال کا پیریڈ ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ عرفات کے میدان میں پہنچنا ہوتا ہے حاجیوں کو۔ اب وہاں عرفات کے میدان میں پہنچ کر وہاں پر ٹھہرنا ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں وقوف عرفہ۔ وقفہ تو آپ کو پتہ ہے ٹھہرنا، تو اس جگہ پر ٹھہرنا اور وہاں پر پھر دعائیں کرنا وہ کہلاتا ہے وقوف عرفہ۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ اگر عرفات کے مقام پر نہیں ٹھہرے اور وہاں پر جو ہے وہ وقوف نہیں کیا تو حج ہی نہیں ہوگا، اس میں دم بھی نہیں دے سکتے۔ یعنی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ میقات کو کراس کر گئے اور آپ نے جو ہے احرام نہیں باندھا اور نیت نہیں کی تو یہ سب بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کا دم دینا پڑے گا۔ لیکن وقوف عرفہ میں دم بھی نہیں چلے گا اور وہ حج ہی نہیں ہوگا۔ تو وقوف عرفہ کرنا بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، تب وہ کیا کہلائے گا، حج کہلائے گا۔ باقی جو بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس پہ دم دیا جا سکتا ہے۔ حج کے احکام میں سے وادی مزدلفہ میں 10 ذی الحجہ کی رات کو پہنچ کر قیام کرنا۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کے بعد پھر 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ مزدلفہ کی وادی میں پہنچنا ہوگا۔ مزدلفہ بھی ایک میدان ہی سا ہے، وہاں پر پہنچنا ہوگا اور وہاں قیام کرنا ہوگا۔ حج کے طریقہ کار حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اعمال کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بیٹی کی قربانی اس درجے قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قربانی کو حج کے لیے ضروری قرار دیا۔ قربانی کا عمل 10 ذی الحجہ پر مینا میں رمی الجمرہ کے بعد کیا جاتا ہے۔ قربانی کے بعد شریعت کے حکم کے مطابق سر منڈوایا یا تراشا جاتا ہے۔ سر منڈوانے کو حلق اور تراشنے کو قصر کہا جاتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو پھر مینا میں جو ہے وہ جاتے ہیں اور پھر رمی الجمرہ، وہاں پر ایک اور شیطان، میں نے آپ کو بتایا 3 جگہوں پر شیطان نے تنگ کیا تھا، تو 3 جو ہے وہ جگہیں ہیں شیطان کو کنکری مارنے کی۔ تو
تو پھر مینا میں پھر جو ہے ربیع الاوّل پہ جو ہے وہ کنکری ماری جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے قربانی کی جاتی ہے، یعنی جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر شریعت کے مطابق یعنی اللہ کے قانون کے مطابق پھر اللہ کے حکم کے مطابق سر منڈوایا جاتا ہے، یا تو بالکل گنجا ہو جاتے ہیں اور اس میں زیادہ ثواب ہے، مردوں کے لیے گنجا ہونے میں زیادہ ثواب ہے، یعنی پورے بال صاف کر دیے جائیں، شیو آف جسے کہتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بال کروا لیے جائیں تو یہ قصر کہلاتا ہے۔ حلق کہلاتا ہے سر منڈوانا، اور قصر کہلاتا ہے بال ترشوانا۔ تو اس طرح یہ پورا پھر کیا ہے یہاں تک حج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حج کے احکام میں سے قربانی کے بعد بیت اللہ کا طواف زیارت بھی ہے، جس کے بغیر حج کا عمل پورا نہیں ہوتا۔ اب وہاں پر ساری قربانی وغیرہ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پھر اس کے بعد حاجی دوبارہ خانہ کعبہ آتے اور آ کے وہاں پر طواف زیارت کرتے، اور اگر یہ طواف زیارت نہیں کیا جائے گا تب بھی حج نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کا طواف، یہ والا طواف کرنا بھی، دوبارہ آ کے یہاں پر طواف کرنا بھی بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے۔ طواف زیارت کے علاوہ سب احکام کے آخر میں مکہ شریف کو چھوڑنے سے پہلے ایک اور طواف کرنا ہے، جس کا نام طواف الصدر یا طواف الوداع ہے، جو حج کے لیے واجب ہے۔ اب جب یہاں پر آ کے ایک تو طواف زیارت کر لیا، یعنی قربانی کے بعد ادھر آئے اور آ کے طواف کیا، اب پورا جب حج کمپلیٹ ہو جائے گا اور اب ہم اپنے اپنے جب گھروں کو لوگ جا رہے ہوں گے تو مکہ چھوڑنے پر بھی طواف کیا جاتا ہے، اور وہ طواف وداع کہلاتا ہے یا طواف صدر۔ وداع میں نے آپ کو بتایا، وداع کا مطلب ہے رخصت ہونا۔ اب جب یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنے گھروں کو سب جا رہے ہیں تو آخری طواف کر کے پھر جو ہے وہ نکلا جاتا ہے، جس کا نام طواف الصدر یا طواف الوداع ہے، جو حج کے لیے واجب ہے۔ یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔